الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ شیخ صاحب سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے صحابہ اور مومنین کی صفتیں بتائی ہے کہ ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے ہوں گے، سجدوں کے اثر سے ہوں گے۔ تو شیخ صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہمارے بھائیوں کے پیشانی پہ نشانات پڑ جاتے ہیں سجدے کی وجہ سے یا کسی اور چیزوں کی وجہ سے، تو یہ مراد ہے یا اور کوئی چیز مراد ہے؟ تو صحیح سوال ہے ان کا۔ بہت سارے ہمارے ساتھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو نشانی پہ جو چہروں پہ نشان پڑ جاتے ہیں وہ مراد ہے، جبکہ ہرگز یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ کسی بھی مفسر نے اس کی تفسیر یہ نہیں بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ یہ بیان کی ہے کہ سجدوں کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے چہروں میں رونق ہوتی ہے، ان کے چہروں میں بشاشت ہوتی ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے، چہرے اچھے لگتے ہیں، اور ایک طرح سے نور ان کے چہروں سے ٹپکتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشانی پڑ جاتی ہے ان کے جبینوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ۔ اور ایک بات سمجھ کر کے آپ کو اور وضاحت ہو جائے گی، وہ یہ، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتی ہیں۔ تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی بھی پیشانیوں پہ ہونا چاہیے، جبکہ ہم نے آج تک کسی پیشانی پہ نہیں دیکھا۔ تو یہ کبھی کبھی چمڑا پتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا کچھ ہم نے سنا ہے کچھ بھائی رگڑتے ہیں اس آیت کو سن کر کے کہ تاکہ ان کے چہروں پہ نشانات پڑ جائیں، تو ان کو جان لینا چاہیے، یا وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ مراد یہ ہے، تو قطعاً یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ چہروں سے ان کے نور ٹپکتا ہے اس نماز کی وجہ سے، اور ایسے ہی ان کے چہروں میں خوشی کے آثار ہوتے ہیں، ان کے دل خوش ہوتے ہیں، ان کی روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دل میں روشنی ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب حشاش بشاش رہتے ہیں۔ یہ سب معنی مراد لیے گئے ہیں، اور یہ معنی مراد لینا کہ جبینوں پہ، پیشانیوں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں سجود کی وجہ سے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ مفسرین نے اس معنی کو مراد نہیں لیا ہے۔ تو آپ نے ایک اچھا سوال کیا تھا، اس کے ذریعے ہمارے وہ بھائی جو خاص طور سے یہ چیزیں سمجھتے تھے ان کے لیے وضاحت ہو جائے گی۔ اور بہت ہم دیکھتے ہیں غیروں کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، غیر مسلموں میں بھی ان کے چہروں پہ کسی وجہ سے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نشانات کا پڑ جانا یہ اس میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا معنی وہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس کے ترجمے کی پڑھ کر کے اس کی تفسیر نہیں جانتے اور اپنے پیشانیوں کو رگڑتے ہیں تاکہ یہ نشانی آ جائے، کیونکہ اللہ نے اس قرآن میں اس چیز کو بیان کیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، کمنٹ بھی کریں، اور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے، گھنٹی ہے، اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اپڈیٹ چیزیں، تازہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں۔